قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے آج مجھے اور آپ کو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یہاں بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔ آج کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے یہ دن یاد کیا جاتا ہے۔ 11ویں شریف تو ہر ماہ ہی منعقد ہوتی ہے، لیکن اس کو بڑی 11ویں شریف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ ربیع الثانی کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے، تو اس لیے اس 11ویں کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے صحیح طور پہ واقف نہیں۔ آپ کی سیرت پاک سے واقفیت یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 91 سال عمر پائی، اور آپ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ پیدائشی ولی کیسے بنے، یہ بات قابل غور ہے۔ آپ پیدائشی ولی اس لیے بنے کہ آپ کے جو والد ماجد تھے وہ بڑے تقوی والے تھے۔ آپ کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا تو 12 سال آپ خدمت کرتے رہے اسے بخشوانے کے لیے کہ اس کا مالک مجھے معاف کر دے۔ آپ کی والدہ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی کسی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں، اپنے قدموں پہ چل کے کبھی کسی غیر محرم کی جانب گئی نہیں۔ جب والد اتنا تقوی والا ہو، والدہ اتنی تقوی والا ہو، تو اللہ بیٹا بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ والدین کی گویا کہ محنت ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائشی ولادت، آپ کا پیدائشی ولی ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ خود نیک ہوں تو اللہ اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ ساری زندگی اولاد کو نہیں کوستا رہنا چاہیے کہ تم بڑا نکما ہے، تم ایسے تو تم ایسے۔ والدین کو خود بھی دیکھنا چاہیے ان کی کارکردگی کیا ہے، ان کی محنت کیا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین متقی تھے، اللہ نے اولاد بھی تقوی والی عطا فرمائی۔ اس کا وسیلہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک ابھی 4 سال 4 ماہ 4 دن تھی۔ تو پرانے وقتوں میں جب بچے کی عمر اتنی ہو جاتی تو مدرسے میں جا کے بٹھاتے تھے تو استاد صرف بسم اللہ پڑھاتا تھا، اس کا اثر پوری زندگی میں نظر آتا تھا۔ حضرت غوث اعظم کی صرف 4 سال کی عمر تھی، استاد نے بسم اللہ پڑھانی تھی۔ حضرت غوث اعظم نے بسم اللہ پڑھی تو آپ نے پہلا پارہ سارا زبانی سنا دیا، آپ نے دوسرا پارہ شروع کیا تو سارا زبانی سنا دیا، تیسرا پارہ شروع کیا تو سارا زبانی سنا دیا۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے کہا 19واں پڑھو، کہا نہیں آتا۔ 20واں پڑھو، نہیں آتا۔ استاد نے حیران ہو کے کہا جہاں 18 یاد کر لیے تھے باقی 12 بھی کر لیتے۔ حضرت غوث اعظم فرمانے لگے میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ گود میں لے کر مجھے روزانہ 18 پارے پڑھتے تھی، میں نے ماں کی گود میں یہ 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ اگر ماں گود میں لے کر قرآن پڑھے تو بیٹا قرآن یاد کر لیزی کی نوک میں قرآن پڑھتا ہے۔ تو انگریز نے پھر اس پہ ریسرچ کی، اس نے مختلف عورتوں کو بچے دیے، جو کام ماں بچے کو گود میں لے کر کرتی تھی کل کو وہ بچہ وہی کام کرنے لگا۔ تو آج
جو ماں باپ کرتے ہیں جس قدر ماں باپ کا رویہ ہے اسی قدر آگے وہ اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اولاد کو نیک بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ والدین خود نیک ہو جائیں، ہم خود نیک ہو جائیں۔ ہم اگر نیک ہو جائیں، ہم حلال اولاد کو کھلائیں تو کبھی بھی ہماری اولاد نافرمان نہ ہو۔ کبھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیٹا جوان ہے عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی موڑ پہ ڈنڈی ماری ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو لقمہ حرام کھلایا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کوئی 4 باتیں کی تو یہ بیٹا میرے اوپر بھی چڑھ دوڑے گا، یہ نہیں خیال کرے گا یہ میرا باپ ہے اور یہ میری ماں ہے، یہ ہماری اپنی نلائکیاں ہیں، یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ وگرنہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ 10 جگہ پہ سائنس پڑھاتا تھا، تو جوان آدمی یعنی مجھ سے بھی 2 فٹ قد اس کا بڑا تھا۔ تو میرے پاس آیا ایک دن، مجھے کہنے لگا میں جب گھر جاتا ہوں تو میری ماں میرا منہ سونگھتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اتنا تھا اچھا میرا دوست ہے، تو کیسے تیری ماں تیرا منہ سونگھتی ہے؟ تو کہنے لگا میری ماں منہ اس لیے سونگھتی ہے کہ میری ماں دیکھتی ہے کہیں بیٹا سگڑ تو پی کے نہیں آیا، اور کہتا میرا باپ 2-4 باتیں بھی کر دے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے میں میرے میں ہمت بھی نہیں ہوتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اولاد کو حلال کھلایا ہوتا ہے۔ اولاد کی کیا ضرورت ہے پھر والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کی 15 سال عمر تھی جب آپ نے اپنی والدہ مائدہ سے یہ کہا کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ مائدہ نے دین پڑھنے کے لیے گھر سے رخصت کیا، لیکن نصیحت جو بیٹے کو رو کے کی، آج بھی ماں کیا رو کے کو دین کی بات بیٹے کو بتاتی ہے؟ آج ماں یہ تو کہتی ہے بیٹا زیادہ کمایا کرو۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ جب بیٹا بیرون ملک جانے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا زیادہ بھیجنا، ہم نے تیری بہنوں کا نکاح بھی کرنا ہے۔ بیوی بھی کہتی ہے زیادہ بھیجنا، ہم نے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے۔ باپ بھی کہتا ہے زیادہ بھیجنا، ہم نے اپنا ذاتی مکان بھی بنانا ہے۔ ہر ایک یہ کہتا ہے زیادہ بھیجنا، کوئی بھی نہیں کہتا زیادہ ضرور بھیجنا لیکن حرام نہ بھیجنا۔ حرام تو بھیجے گا، کھائے گا ہم، حساب تو دے گا۔ ہمیں تو نہیں پتا وہ کیسے آ رہا ہے، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک بھی نہیں کہتا کہ تم نے حلال ذریعے سے پیسے بھیجنے ہیں۔ حضرت غوث اعظم جب دین پڑھنے جانے لگے تو ماں نے کہا بیٹے تیری میری ملاقات دنیا پہ نہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوگی۔ لیکن فرمایا بیٹے 40 دینار سی رہی ہوں، ایک بات ماں کی یاد رکھنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ماں رو کے جب یہ بات کہے تو بیٹے کے دل میں بھی وہ بات بیٹھتی ہے۔ پھر ساری زندگی جو بات کی، ماں سے وعدہ کیا، پھر جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے پورے قافلہ چوروں کا، ڈاکوؤں کا توبہ کرنے پہ مجبور ہو گیا، صرف آپ کی سچائی کے دامن کو تھامنے کی وجہ سے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات اور آپ کے جو طور طریقے اور اطوار ہیں، 91 سال کی عمر جو آپ نے گزاری، وہ شریعت پہ عمل کر کے گزاری۔ 25 سال عراق کے جنگلوں میں آپ چیخ و پکار کر کے اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ اپنے ایک دفعہ کچھ ڈاکو جنگل سے گزر رہے تھے، حضرت غوث اعظم کی چیخ و پکار کی وجہ سے وہ دوڑتے آئے، کہنے لگے عبد القادر جیلانی آج تیری چیخوں نے تو ہمیں بھی ڈرا دیا ہے کہ تو اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے اور آپ نے سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کو بخش دینا، مولا اگر بخشش میرے مقدر میں نہ ہوئی یا اللہ مجھے نبینا کر کے اٹھانا، کہیں قیامت میں تیرے بندوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ان لوگوں کا دیکھیں خوف خدا کتنا تھا، وہ تڑپتے کتنے تھے، وہ اعمال بھی کرتے تھے، اس کے باوجود روتے تھے۔ آج ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں پھر بھی ہم مکڑتے ہیں، ہم کرتے بھی کچھ نہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا وہاں پہ کیا بیتے گی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں شریف کیوں لوگ مناتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ ہر سال ہر ماہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں محفل منعقد کرتے، لوگوں کو بلاتے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہر ماہ نہ مناتے تھے، نبی علیہ السلام خواب میں آ کے فرمانے لگے تو ہر ماہ میرا میلاد مناتا ہے، جا قیامت تک لوگ تیرے نام میں اکٹھے ہو کر محفل کرتے رہیں گے، گویا تیرے نام کی 11ویں کرتے رہیں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر جو امت کے لیے تعلیمات چھوڑی، آپ نے جو امت کو سبق دیے، حضرت غوث اعظم فرماتے تھے مال تم کماؤ گے، کھائے گا کوئی اور آ کے، حساب تم جا کے دو گے،
فرمایا اگر وہ حرام ہوا کسی کو تو نہیں پتا یہ کس ذریعے سے کمایا گیا. فرمایا کوئی کھائے گا لیکن حساب قیامت کے دن تم نے دینا ہے کہ تم نے کس انداز میں کمایا ہے, تم نے کیسے کمایا ہے. وقت کے بادشاہ نے حضرت غوث اعظم کے پاس 2 پیسوں کی تھیلیاں بھیجیں. حضرت غوث اعظم کے پاس وہ وزیر پہنچا تو آپ نے فرمایا لے جاؤ, میں تیرے پیسے قبول نہیں کروں گا. اس نے کہا حضور وقت کے بادشاہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, آپ قبول کریں. حضرت غوث اعظم نے پھر کہا لے جاؤ میں نہیں لوں گا. کہا نہیں حضور آپ قبول کر لیں. حضرت غوث اعظم نے یوں تھیلیاں پکڑیں اور پکڑ کر آپ نے یوں نچوڑی. جب پکڑ کے نچوڑی تو اندر سے خون نکلنے لگا. وزیر کہتا ہے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہے. فرمایا مجھے شریعت اسلامی کا پاس نہ ہوتا میں اتنا خون بہاتا کہ تیرے محلات تک پہنچتا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے جو اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے, ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سونگ خون غریباں کی بو آ رہی ہے. آج ہم حرام مال کے ذریعے مکان بنائے, حرام مال کے ذریعے کوٹھی بنائے, حرام مال کے ذریعے ہم جو کام بھی کریں تو یاد رکھیں وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب تو دینا ہے. جو رب ایک ظالم بکری سے بدلہ قیامت کے دن دلوائے گا, کیا وہ ظالم بندے سے قیامت کو بدلہ نہیں دلوائے گا؟ اس لیے یہ دنیا دیر نہیں ہے کہ جو کچھ مرضی کرتے رہو, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور پیش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. حضرت غوث اعظم کا لقب محی الدین ہے. آپ ایک دن گزر رہے تھے تو بڑا کمزور شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا عبد القادر جیلانی مجھے اٹھا دو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں اسے اٹھایا تو وہ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے صحت مند ہو گیا. اور عبد القادر جیلانی فرمانے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں دین ہوں اور آپ محی الدین ہیں, یعنی مجھ دین کو آپ نے زندہ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے اس دین نے محی الدین کہا. میں مسجد میں آیا تو ہر بندے کی زبان میں تھا پیچھے ہو جو محی الدین آ رہے ہیں, پیچھے ہو جو ہر بندے کی زبان پہ یہ جاری ہو گیا. اصل بات یہ ہے جب رب کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چڑھا سورج ہو بتانے کی ضرورت ہے, سورج نکلا ہوا ہے بھائی. جب اللہ کے ہاں آپ مقبول ہیں پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر اتنے لمبے القابات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے ہاں آپ مقبول ہیں لوگ خود آپ سے پیار شروع کر دیں گے, خود آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرتا ہے اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے. اللہ کہتا ہے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما. حضرت جبریل اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. جناب جبریل پھر آسمان والے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں, رب بھی اس سے پیار کرتا ہے, آسمان والوں تم بھی اس سے پیار کرو. آسمان کے فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ اس کی مقبولیت دنیا میں رکھ دیتا ہے کہ دنیا والے بھی پیار کرنے لگتے ہیں. داتا صاحب سے اور خواجہ صاحب سے اور حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم سے ہمارا کوئی نسبی رشتہ تو نہیں ہے, بس رشتہ یہی ہے وہ رب کے ہو گئے ہیں, دنیا ان کی ہو گئی ہے. یہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواؤں گا. رب کیسے ذکر کرواتا ہے؟ رب لوگوں کی زبانوں پہ ان کا ذکر جاری فرما دیتا ہے. آج ہم جو غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں دنیا میں آپ کا جو ذکر کیا جاتا ہے صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے دین سے وفا کی, نبی پاک علیہ السلام کے دین سے محبت کی. غازی علم الدین نے کوئی زیادہ علم تو نہیں پڑھا تھا, کوئی زیادہ چلے تو نہیں کیے تھے. حضرت غازی عامر چیمہ شہید نے کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی تھی. غازی ممتاز قادری شہید نے کو زیادہ چلے تو نہیں کاٹے تھے. بس نبی پاک علیہ السلام سے وفا کی ہے تو کائنات آج ان کو سلام کرتی ہے. یہ ہے کر ذکر مدینے والے دا اے وچ بلائی تیری ہے, ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. ان وقت سلامہ کردا ہے او دا ہر کوئی پانی بردا ہے, جگ منگتا او دے دردا ہے جد کول گدائی تیری ہے. وہ قسمت والے نے او جیڑے تیرے رنگ وچ رنگے نے, آقا تیرے درد نوکر سارے جگ تو چنگے نے. جو نبی پاک علیہ السلام کے در کا غلام ہو جاتا ہے پھر دنیا کا وہ شہنشاہ ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ کے ہاں پھر وہی ہو جاتا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے علم پڑھا, علم پڑھنے کے بعد میں خطاب نہیں کرتا تھا. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں ظہر کا وقت تھا, مجمع لگا تھا, نبی علیہ السلام جاگتے ہوئے تشریف لے آئے. فرمایا عبد القادر جیلانی خطاب نہیں کرتا. عرض کیا آقا میں اجمی ہوں یہ عربی ہیں کیسے ان کی بولی بولوں؟ فرمایا منہ کھولو.
شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، نبی علیہ السلام نے 7 بار لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ابھی نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا رعب اور دبدبہ مجھ پہ طاری تھا کہ حضرت مولا علی آ کے فرمانے لگے بیٹا تو میرا بھی لگتا ہے، تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کہا حضور یہ عربی ہے، میں اجمی ہوں، ان کی بولی کیسے بولوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو 6 بار لعاب دہن حضرت علی نے میرے منہ میں ڈالا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے عرض کی نبی علیہ السلام نے تو 7 بار ڈالا، آپ نے 6 بار ڈالا۔ حضرت علی فرمانے لگے نبی پاک دا ادب نہیں کرنا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی خاطر 6 بار ڈالا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے مجھے نوازا پھر میں نے خطاب شروع کیا تو فرماتے چھوٹی سی مسجد تھی، جگہ کم پڑ گئی، لوگ بڑھ گئے۔ فرماتے ہیں مسجد سے معاملہ بڑا تو عیدگاہ تک پہنچا، عیدگاہ سے معاملہ بڑا تو جنگل تک پہنچے تو 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اور کرامت آپ کی یہ تھی کہ جیسے پہلے بندے کو آپ کی آواز آتی تھی بغیر سپیکر کے آخری بندے تک بھی آواز آپ کی ویسے جاتی تھی۔ 70 ہزار کا مجمع بیٹھ کے آپ کا خطاب سنا کرتا تھا۔ اور پھر غوث اعظم کہتے تھے خطاب کرنے کے بعد لوگوں قال سے نکل کر حال کی طرف آ جاؤ، اور آپ اپنے مجمع پہ توجہ فرماتے، مجمع پہ لوگوں پہ وجد و حال کی کیفیات طاری ہوتی، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ کر اڑ کے ادھر چلے جاتے، کوئی ادھر چلا جاتا، 40 لوگوں کے جنازے نکل جاتے، اللہ کی محبت میں ان کا انتقال ہو جاتا۔ آج اگر مجمع میں کسی کو وجد ہو جائے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دے، لوگ کہتے یار پتہ نہیں اس کو کیا ہوا۔ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس دل نو لگے ہو دل جانے، یہ ایسی چیز ہے بس جس کو ہوتا ہے یہ محسوس وہی کر سکتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کے مجمع کے اندر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے نا، آپ فرماتے ہیں یہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھی بچپنا تھا تو میں کہ ولی کا دیدار کرنے کے لیے گیا تھا کہ اس لیے یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس ولی نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا عبد القادر میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ وقت آئے گا کہ تو بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رکبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے کندھے پہ موجود ہے۔ فرمایا آج کوئی ولی تب تک نہیں بنتا جب تک عبد القادر جیلانی اس پہ مہر نہیں لگا دیتے، آپ کی مہر لگتی ہے تو پھر کوئی ولی بنتا ہے۔ ان ولیوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ جب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ان سے پیار کریں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں نفع ملے گا۔ اللہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔